آج کے سیشن میں ہم آپ کو 10 الفاظ کی میننگ، سینونیم اور اس کا کریکٹ پروننسیشن اس پر بات کریں گے۔ خاص طور پر ابھی جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ ایک لفظ 2 لفظ کا ٹرانسکرپشن یعنی کریکٹ پروننسیشن کے لیے ٹرانسکرپشن لکھیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ایون کہ ان کو سمبل کا بھی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم روزانہ اس بنیاد پر 10 الفاظ پر کام کرتے ہیں تاکہ ایک طرف ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے سینونیم پر بھی کام کریں تو 20 الفاظ ہو گئے، اور اسی طرح ہم اس کے اردو میننگ پہ بھی تھوڑا بہت کام کریں، اس لیے کہ ٹرانسلیشن کی مدد سے بھی ہم دوسرے لینگویج کو، خاص طور پر جو فارن لینگویج ہے، اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے الفاظ سیکھیں اور اسی طرح ہم اس کا کریکٹ پروننسیشن اور جہاں سٹریس ہے اور ہم ڈکشنری یوز سیکھیں خاص طور پر۔ تو اگر ہم روزانہ 10 الفاظ کا ٹرانسکرپشن بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ یہاں میں کچھ کنفیوز الفاظ ہوتے ہیں اسپیلنگ میں، خاص طور پر سی ہے یا کبھی یہ جو جا یعنی جو جی لفظ ہے، بہت سارے کنفیوز ہوتے ہیں، کبھی تا کا مشکل ہوتا ہے، کبھی تا کا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم کو کم از کم ایک پلیٹ فارم مل جائے گا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو اگر ہم ریگولر بیسس پر، ضروری نہیں کہ یہی ویڈیو ہو، لیکن چونکہ ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے کہ اب ہم 10 الفاظ کو بیسیکلی اور بہتر انداز سے پڑھانے سمجھانے کی کوشش کریں تو اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم یہ 10 الفاظ کس انداز سے سیکھتے ہیں اور پھر اس کو پکا کرنے کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو پہلا لفظ جو مجھے ملا ہے وہ ڈان ہے۔ تو دیکھو یہاں جو پروننسیشن ہے، آپ یہاں جو سمبل دیکھ رہے ہیں، یہ سمبل جو ہے یہ واول ہے اور یہ بیک واول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیک واول اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹانگ کے لیے یعنی وہ بیک کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ ہم بوائے، تو یہ ساؤنڈ ہم بوائے میں بھی محسوس کرتے ہیں، بوائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ڈون، تو یہ ڈون، تو یہاں پہ یہ اسپیل ڈون سے پڑھتے ہیں لیکن اس کا جو کریکٹ پروننسیشن ہے وہ ڈون ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ دو جو آپ یعنی کارنر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا لانگ کر دیا ہے، یہ شارٹ واول ہوتا ہے، لیکن پھر ایک دن آپ کو انشاءاللہ اس پر ہم 2 ویڈیو دیں گے۔ ایک ویڈیو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ کل دیں گے، ایک جو ہے ہم اس پر دیں گے کہ جو فونیمز ہے ہمارے پاس کانسوننٹ ہے 24 ہے، اور اسی طرح جو ہمارے پاس واول فونیمز ہیں اس پر ہم 2 مختلف ویڈیو دیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں سے اور کس انداز سے یہ ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو بڑے ہیلپ فل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے تو یہ بڑی بات ہے، جب تک ہم اس کو یہ جو فونیمز ہے 48 اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم ایک کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ ڈونٹ، اس کا کریکٹ پروننسیشن ہے ڈونٹ، اور اس کے میننگ ہے انٹیمیڈیٹ یعنی کسی کو دھمکانا، انٹیمیڈیٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ڈی بی لیٹنٹ، یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ڈپتان ہے، ٹھیٹ، جس طرح ہمارے پاس سے میں ہوتا ہے سے، اسی طرح یہاں پہ یہ ڈپتان ہے، 2 واول ساؤنڈ ہے، گلائڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی بی لیٹنٹ، تو یہ 2 یعنی یہاں پہ ہمارے پاس 2 واول ہیں، تو یہ ٹپ آف دا ٹنگ آتا ہے، یہ بھی ٹپ آف دا ٹنگ آتا ہے، یہ بھی ٹپ آف، لیکن یہ دونوں جو ہے گلائڈر ہیں، ایک ساؤنڈ ہے دوسرے ساؤنڈ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جو اسٹریس ملا ہے وہ دوسرے سلیبل پہ ہے، تو ڈی ویلیٹریٹ، اس کا مطلب جو کمزور کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو لفظ ہے آپ دیکھیں بہت مشکل، بہت کنفیوز ہے، اگر ہم کیا کہتے ہیں اس کو، اگر ہم انگریزی میں نئے ہیں، فارنر ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ اب ہم کشمکش میں ہوتے ہیں کہ میں اس کو صاف پروناؤنس کروں یا میں اس کو کا پروناؤنس کروں۔ جب تک ہمیں یہ اسکل اور یہ عادت نہ ہو،
ٹھیک ہے. تو پروننسیشن کیز کا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ پروننسیشن دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل ہے. ایک سینٹرک تو یہ اسٹریس جو ہے سیکنڈ سلیبل پر ہے. ٹھیک ہے, ایک سینٹرک. تو اس کا مطلب اس نے دیا ہے آڈ یا بیقاعدہ. تو پھر بعد میں میننگ میں بھی یوز کرتا ہوں اس طریقے سے. اب دیکھو نیکسٹ یہ پھر بھی وہی مشکل الفاظ ہے کہ میں اس کو ایک سلیکٹو سے پڑھوں یا اس کو ایک الیکٹرک پڑھوں. تو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک واول ہے جو پین میں ہم محسوس کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ اسٹریس دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک الیکٹرک. تو ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کی میننگ سلیکٹنگ کے ہے, جیسے الیکشن وغیرہ. تو یہ اس کے قریب کا وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس فیملی کا لفظ ہے, تھوڑی سی جو ہے نا تبدیلی کے ساتھ ہے. اچھا آگے ہم آتے ہیں. بہت خوبصورت لفظ ہے. آپ یہاں پہ سمبل بھی دیکھ رہے ہیں فا. یہ شوا ساؤنڈ کہلاتا ہے. شوا بہت فا. تو یہاں پہ فا, اور پھر یہاں پہ یہ لام ہے لیشس. یہ شا سمبل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سمبل ہوتا ہے یہ شا کا سمبل ہوتا ہے. شا. اسی طرح ایک یہ چھوٹا سا سمبل ہوتا ہے, یہ چا کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بھی یاد رکھیں. اور ایک بار پھر آپ نے یعنی ہم کہتے ہیں فالیشیس. تو یہ شوا ساؤنڈ ہے. اس کے مطلب ہے مس لیڈنگ یا بھٹکنا. کبھی کبھی ہم یعنی یہ ریڈنگ میں بھی آتا ہے کہ جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو ہم اس رائٹر کو نہیں سمجھتے ہیں, یا ہم اس کے انالوجی یا اس نے غلط انالوجی یوز کیا ہے, یا ہم اس کو غلط یعنی انٹرپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت خوبصورت لفظ ایک اور لفظ ہے, وہ ہے دیکھو آپ یہ شوا ساؤنڈ ہے فا نارٹسزم. فن. تو یہاں پہ میں دیکھو فا نارٹسزم. اب دیکھو فا نارٹسزم. تو اب دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈکشنری کھولیں گے تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو یہ شوا ساؤنڈ ہے فا. اور یہ میں تھوڑا تیز پڑھوں نارٹسزم فنارٹسزم. اچھا, تو بہت زیادہ ایکسیسو زیل یعنی بہت زیادہ جذبہ ہو, جنون ہو, اس کے لیے یہ لفظ یوز ہے. بہت زبردست لفظ ہے. ایک اور لفظ ہم کو یہ دیکھو انگریزی میں جو برٹش انگلش ہے اس میں ہم را ساؤنڈ کو یعنی را جو ہے اس کو یعنی مڈل بھی ہے, شروع میں بھی ہے اور اینڈ پر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الفون کہلاتا ہے. تو الفون جو ہے یہ یعنی مختلف یعنی جب ہم انگریزی میں ہمارے پاس ساؤنڈ آتے ہیں تو اگر وہ شروع میں ایک جیسا ہوگا, اس کے ادا جو ہے کچھ اور انداز سے ہے, آخر میں کچھ اور بھی ممکن ہے, تو وہ الفون ہے. ٹھیک ہے, وہ ویرائٹی آف ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمپا. تو را ساؤنڈ انگریز جو ہے نا وہ نہیں کرتا, یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ابسٹرکٹ یعنی رکاوٹ پیدا کرنا. ٹھیک ہے, تو ایک اور لفظ جو امپورٹنٹ لفظ ہے دیکھو ایک بار پھر آپ یہ لیکن یہ اسپیس سیکنڈ سلیبس پہ ہے پا فازر. تو یہ شوا ساؤنڈ ہے, اور یہاں پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے مسلیڈنگ ویژن. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ اس کی میننگ ہے رانڈم. ٹھیک ہے, تو اتفاقاً کی بات ہے کہ میں اتفاقاً وہاں پہ تو یہاں پہ فازر. ایک بار پہ ایلیجن آیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک واول ہے, راؤنڈ واول کر دیا ہے, راؤنڈ ہے. اور یہ ایلیجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جا ہے جو ہم پشتو میں یوز کرتے ہیں جا. ٹھیک ہے, اس کا اپنا سمبل ہے, اور اس کی میننگ جو ہے نا یہ مسلیڈنگ ویژن ہے یا جھوٹا یا کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک الوجن بھی ہوتا ہے, وہ اکثر پیپر میں آتا ہے پیرا بورڈ میں. تو ایک الوجن ہے, الوجن جو ہے ہم ریفرنس وغیرہ یوز کرتے ہیں یا حوالہ دیتے ہیں. یہاں ایک بہت خوبصورت ایک بار پھر دیکھو ایلیسٹ. تو یہاں دیکھو ایلیسٹ. تو یہ جو ہے اس کے میننگ میں نے لگے ہیں کہ ایلیگل ہے. تو یہ خود بھی ایلیسٹ. تو ایلیگل, تو لیگل ایلیگل, لیسٹ ایلیسٹ. تو یہ اس کی میننگ ناجائز ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ نہ صرف ہمارے لیے رائٹنگ میں پھر پروننسیشن موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے، تو اگر ہم اس پر اسی طرح پریکٹس کریں گے جو ہم ریڈ کرتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر، روزانہ ہم کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم ایک روٹین بنائیں اور اس پر ہم کام کریں تو دس از ناٹ دا میٹر آف پڑھائی، دس از دا میٹر آف لائف۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر پرفارم کریں تو پرفارمنس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا کچھ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے آئینی زندگی میں اس کو اسی طرح، آپ مجھے ڈانٹ نہ کریں، میں ان دھمکیوں میں نہیں آتا، تو یہ لفظ آیا۔ پھر جو ہے دوسرا لفظ کہ یہ جو آپ کر نہیں رہے ہو، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو ڈیبلیٹیٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور لفظ ہے کہ آپ کا آنا جو ہے نا آج کل ایکسنٹرک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو پڑھائی ہے، جو روٹین ہے، وہ ایکسنٹرک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایکلیکٹک ہے۔ تو ہمیں بہت سوچنا چاہیے جب بھی ایکلیکٹک کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب ایکلیکٹک کی بات ہوگی تو ہمیں بہت زیادہ اویئر ہونا چاہیے۔ پھر آگے اس نے بولا ہے کہ کبھی کبھی رائٹر جو ہے وہ ہم کو یعنی اپنے اوپینین سے جو کیا کرتا ہے، وہ ہمیں جو ہے فلیشس کرتا ہے، یا یہ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ فلیشس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رائٹر جو ہے اس کے اکثر اسٹیٹمنٹ فلیشس ہوتے ہیں۔ پھر یہاں ایک اور آیا فناٹسزم۔ تو کچھ سیاستدان جو ہے نا، کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ وہ اپنے سیاست کے میدان میں وہ فناٹسزم تک جو ہے نا مطلب پہنچ چکے ہیں۔ تو اسی طرح ہم ہے، تو یہ جب آپ فیس بک کرتے ہیں یا آپ زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا پر انوالو ہیں، تو یہ جو ہے نا ایک ہامپا ہے آپ کی ترقی میں، آپ کے ایمبیشن میں۔ اسی طرح جو ہے فضل جو ہے، تو یہ جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے، تو یہ حافظت جو ہے نا، یعنی ہم اپنے حافظتلی جو ہے ہم اپنے اس پر اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں یا اتفاقاً۔ پھر یہاں ایلوژن ہے، تو خیالی ہے، تو یہ دنیا جو ہے نا یہ پریکٹیکل ہے، نہ کہ یہ ایلوژن ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ایلیسٹ ہے، تو یہ جو نشے کا کام ہے، یہ جو اسمگلر پیسہ کماتے ہیں، تو یہ کوئی جائز نہیں ہے، یہ تو ایلیسٹ ہے۔ اس انداز سے ہم کام کریں، روزانہ کام کریں، اور اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالیں، آہستہ آہستہ اور یہ اپنے روٹین میں لائیں، تو پھر مشکل نہیں ہے، مشکل آسان ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ ضرور واچ کریں گے اور شروع سے لے کر آخر تک۔ شکریہ۔